अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज का नावल हम शुरू करते हैं। आज का नावल है सतरंगी तेरे रंग में रंग जावा, असकलम अलीशे अंसारी। अब शौहर हूँ। वो पलटा और इसके चेहरे पे झुक कर करख्त अंदाज में बोला, कुछ जताता हुआ लहजा था। पहली बार ऐसा महसूस हुआ। जाहिल आदमी, तुम मेरे कुछ नहीं लगते। वो फंकारी। हम इस बदतमीज़ी पे मज़ीद 2 फ्लैट जहन्नम में बुक हो गए हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैं जन्नत में जाऊँ और आप। वो शरीर से लहजे में कहकर खामोश हो गया। यूशे, मैं मुंह तोड़ दूंगी इस फजूल गोई पे। लैलक ने तकिया उठाकर इसके मुंह पे मारा तो वो हंस हंस कर बेहाल हो गया। आप गुस्सा करते हुए बहुत प्यारी लगती हैं बेगम। इसके जुमले पर तो लैलक के बदन में गोया मिर्चें भर गईं। वो लाल अंगारा हुई। ये आदमी कैसे नॉर्मल हो गया इतनी जल्दी। कल तक तो सर पर मुसल्लत होने के ताने देता था, फिरता रहा था, और आज मोहतरम के मिजाज ही अलग थे। हमारे दरमियान मोहब्बत का रिश्ता नहीं है खान साहब, सिर्फ तकरार है जो अज़ल से थी और अबद तक रहेगी। इसने दांत पीसे और उंगली उठाकर कहा तो यूशे ने उंगली थाम ली। तो फिर देख लेते हैं किसकी विकेट पहले डाउन होंगी खानसादी साहिबा। वो दांत खिंचाकर घूर के इसे देखने लगी और झटके से हाथ छुड़ाया। यूशे की मुस्कुराहट गहरी हो गई, आंखें चमकी। यानी खानसादी को तंग करना था तो ये तरीका सबसे बेहतरीन था। लड़ तो वो खुद ही लेती है। यूशे ने बस चिंगारी लगानी थी। ऐसी ना देखें कहीं प्यार ना हो जाए। जो भी आपको हारता हुआ नहीं देख सकता। वो चप्पू च्युइंगम चबाता सुकून से बोला, या अल्लाह, मैं इस शख्स का कहाँ सर फोड़ूं। खुद से फोड़ लें, क्या पता मोहब्बत की कली फूट जाए। फिर चिढ़ने लगा। लैलक तो इसके रवैये पे हैरान हो गई। खान साहब से ये उम्मीद नहीं थी। कहाँ हर वक्त जहर उगलने वाला यूशे, और कहाँ ये शौहर के रूप में मौजूद यूशे खान। यूशे बंद कर लो मुँह। क्यों फ़ज़ूल बकवास करते हो? आपसे तो कम ही करता हूँ। सर खुजाते हुए चेहरे की ज़ाविये बिगाड़ के बड़बड़ाया, अच्छा चले जाता हूँ। बेफ़िक्र रहें, मेरी विकेट डाउन कभी नहीं होगी। वो झलाता हुआ निकल गया। ललक ने सुकून की सांस खारिज की। इस गुफ्तगू का नतीजा ये निकला कि दोनों के जहन पुरसुकून हो गए थे। ये लड़ाई ही तो इनके रिश्ते की मजबूत रखे हुए थी, वरना था क्या इन दोनों के दरमियान। अगर जंग थी तो फिर खानसादी को ज़ेर करने के लिए यूशे ने यही हरबा आजमाया था। 2 दिन यूं ही गुजर गए। लैला कमरे में पड़े पड़े शदीद बेजार हो गई थी। चाय की तलब हुई तो बाहर निकल आई। सादा गुलाबी ब्रांडेड सूट, घुटनों को छूती कमीज के साथ दुपट्टा के साथ ढीला सा फ्लेपर और गले में झूलता शिफॉन का फूलदार ब्रांडेड दुपट्टा था। बाल जूड़े में मुकीद और आंखें काजल से बिल्कुल खाली थीं। अब तो लैला की आंखें सोनी लगने लगी थीं। पैरों में नाजुक स्लीपर वो ये भी साथ लाई थी। नाखूनों से ऊपर फ्लीपर था। इसके हाइट भी ठीक ठाक थी। इर्द गिर्द नज़रें घुमाते वो किचन में चली आई। किचन में थोड़े फासले पे लकड़ी की सोफ़े बिछे थे। चची बैठी प्याज काट रही थी और अरफा चावल चुन रही थी। मायदा जरगुना बेगम के साथ किचन में थी। नजफ़ कॉलेज गई हुई थी। लैला के दाएं बाएं देख कर गला खंगारा, दो, मुझे चाय बनानी है। गर्दन अकड़ा कर कहा, ये लो। मायदा ने फ़ौरन चायदान पकड़ा दिया। ललक ने पूरी किचन में निगाह दौड़ाई। मतलूबा चीज़ मिलते ही पानी में झोंकी। अलबत्ता किचन में गर्मी की बायस चंद लम्हों में वो पसीना पसीना हो गई थी। इन्हें चाय बनानी आती भी कि नहीं,
وہاں تو سارے کام ملازم کرتے تھے۔ چل کر تو بہت بھرم سے آئی ہیں کہ چچی کی بات مکمل ہوئی نہیں تھی کہ لیلا کمر پہ ہاتھ رکھ کر کچن سے باہر آئی۔ اس کے کان باہر ہی لگے تھے۔ چاچی جی، ہاں آپ تو بولیں، میرے منہ پہ کیا بول رہی تھیں؟ پیٹھ پیچھے بولنے والے لوگ سے مجھے ویسے ہی نفرت ہے۔ گڑے تیوروں لیے ان کی طرف دیکھ کر سینے پہ بازو لپیٹ کر اطمینان سے کہا۔ معدہ کوکیر تھامے باہر ہی آ گئی۔ للک بی بی، میرا گھر ہے اور کیا آپ 3 دن سے آپ کی سرگوشیاں برداشت کر رہی ہوں۔ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ بولتی جائیں گی۔ ہاں ہوں میں نخرے والی، تو کیا مسئلہ ہے؟ مر جاؤں؟ بلکہ میں تو جہاں جاتی ہوں لائش خود بخود جاتی ہے۔ لاشیں خود بخود جاتی ہیں، خود بجھ جاتی ہیں۔ ایسا ہی کل کہہ رہی تھی نا آپ؟ وہ تو اپنی پہ آ گئی تھی۔ بھابھی بیگم دیکھ رہی ہیں آپ کی بہو کو کیسے زبان چلا رہی ہے۔ لیلک بی بی، یہ آپ کی حویلی نہیں ہے جو ہم برداشت کر جائیں۔ میں 3 بار اگنور کرتی ہوں اور جو 4تھی بار اپنی پہ اتر آتی ہوں۔ یہ 4تھی بار تھا، کوشش کیجیے گا 5ویں بار نہ آئے۔ آنکھیں دکھاتی وہ شیرنی کی مانند گرائی۔ کیا تمہیں کسی نے تمیز نہیں سکھائی؟ بڑوں سے کیسے بات کرتے ہیں؟ معدہ نے وار کیا۔ تمہیں کسی نے تمیز نہیں سکھائی؟ جب 2 بڑے بات کر رہے ہوں تو بچے نہیں بولتے، ہاں؟ گردن گھما کر معدہ کو دیکھا۔ تم حد پار کر رہی ہو۔ میری کوئی حد مقرر ہی نہیں ہے، اور حد میں تم رہو۔ مجھ سے اٹکنے کی کوشش نہ کرنا۔ ویسے ہی یوشے کو لے کر جو ہر وقت غم تمہارے منہ پہ چھایا رہتا ہے، یہ دیکھ کر میں کفت میں مبتلا ہو گئی ہوں۔ چہرے پہ جھکی لٹ کو انگلی پہ لپیٹ کر بے نیازی وہ کچن میں مڑ گئی۔ معدہ کا منہ کھلا رہ گیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ معدہ کا رنگ سفید پڑا۔ لیلک نے شرانگیز مسکراہٹ دبائی۔ یہ کہہ رہی ہوں کہ بس نہ بہت ہو گیا۔ یوشے سے تمہاری شادی نہیں ہوئی، میرے حصے میں وہ آ گیا، تو اب اتنا بھی کیا غم منانا؟ للک نے مخصوص ہوتے ہوئے اس کے اٹکنے کی نقل اتاری۔ بھول جاؤ اپنی اس محبت کو۔ حساب بے باک کرتی وہ فریج کھول کر دھڑلے سے دودھ ڈال کر چائے دان ہلانے لگی۔ معدہ کا رنگ سفید پڑ گیا۔ سب کی نگاہیں اسی پر مرکوز تھیں۔ جھوٹی الزام کس پہ لگا رہی ہو؟ خود کا کردار اتنا مضبوط ہے کہ بھائی نے عزت کی خاطر اپنے ملازم سے نکاح پڑھا کر رخصت کر دیا۔ اس بے چارے ملازم کی قسمت ہی سیاہ کر دی۔ ماں کے چہرے پہ بے اعتباری کا رنگ دیکھا تو معدہ سے تذلیل برداشت نہیں ہوئی۔ اس کی بات لیلک کے دل پہ لگی۔ ریک سے اسٹیل کا گلاس اٹھا کے زور سے پٹخا کے مقابل لوگوں کے دل دہل گئے۔ میں سچ بتاتی ہوں، تمہارا معصوم یوشے محبت کرتا ہے مجھ سے۔ سب اس کی وجہ سے ہوا۔ اس نے جو محبت بھرے خط لکھے میرے لیے، وہ میرے بھائی نے پڑھ لیے، اور باقی قسم میری پھپھو نے پوری کر دی۔ سن لیا سچ؟ دروازے پہ کھڑے وہ لفظوں پہ زور دے کر بولی۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتانے کے قابل نہیں تھے۔ معدہ کے چہرے پہ کئی رنگ تیزی سے بکھرے، جبکہ باقی سب سن ہو گئے تھے۔ میں یہاں لڑائی جھگڑا کرنے نہیں آئی، مجبوری میں رہ رہی ہوں، ورنہ اس ڈبے میں رہنا میرے لیے سب سے مشکل کام ہے، اور اس سے زیادہ مشکل یوشے کے گھر والوں کو برداشت کرنا۔ صرف یوشے جی کی خاطر برداشت کر رہی ہوں۔ میری زبان درازی کے قصے بہت مشہور ہیں، تو خیر رہنے دیتی ہوں۔ چچی، مجھے آئندہ جواب دینے پہ مجبور نہیں کیجیے گا۔ وہ مسکرا کر پلٹ گئی۔ لیلک
लैलक तो मंजर से हट गई थी। चाय छान के कप उठाती गर्दन चाय छानकर कप उठाते गर्दन अकड़ा के कमरे में चली गई। पीछे मायदा किसी गहरी घाटी में गिर गई और बाकी वो 3 औरतें मुराकबे में चली गईं। दोनों मामियों की निगाह से इज्तनाब करती किचन में जाने लगी। मायदा कमरे में आओ। अरफा फूफू चावल का थाम मेज़ पे रख कर व्हील चेयर घसीटती कमरे की तरफ बढ़ गईं। मायदा का दिल डूबा, फिर माँ की तायीद में छोटे कदम लेती निकल गई। चाची की तो बोलती बंद हो गई। दोनों ख्वातीन खामोश से काम में लग गईं। मायदा कमरे में आकर माँ के सामने खड़ी हुई। बताओ मायदा, क्या ये सच है? अम्मी, आप इस अनजान लड़की का यकीन कैसे कर सकती हैं? मायदा को तो सदमा लग गया। इनकी बात ने मेरी शक पे यकीन का ठप्पा लगा दिया है। किचन कुछ तो आंखों ने देखा है जब ही ये जिक्र छेड़ा, और मैं भी काफ़ी अरसे से सब नोट करती आई हूँ। यूशे के साथ तुम्हारी दोस्ती को कभी मायूब नहीं समझा, पर जब से लैलक बीबी आई हैं तुम बुझी बुझी रहने लगी हो, यूशे से इज्तनाब बरतती हो। वो फिर ठहर गईं। हाँ, पसंद करती थी इसे मैं, पर इसने क्या किया? इसने टेढ़ी पसली से शादी कर ली। इसे मोहब्बत यूशे को कैसे हो सकती है? वो तो बात बात पे काट खाने को आती है। यकीनन वो झूठ बोल रही थी, अपने किरदार पे पर्दा डाल रही थी। मायदा, मेरी बात सुनो। यूशे के लिए तुम्हारे दिल में जो भी था इसे ख़त्म करो। मैं भाई भाभी के सामने जलील नहीं होना चाहती। तुम्हारी छोटी मामी ने सब जगह तुम्हारी मोहब्बत का ढिंढोरा पीट दिया है। अगर इनको यकीन हो गया पीट देना है अगर इनको यकीन हो गया, अपना हुलिया दुरुस्त करो और तुम्हें मज़ीद देवदास बनना ना देखूं मैं। ये हर वक्त तुम्हारे नावल पढ़ने का नतीजा है। मोहब्बत सवार कर ली है। वो सख्ती से बोली। मायदा ने शिकवा निगाह इन पे डाली। आप मेरी माँ हैं या इस फूल जलेबी की? तंग कर कहा। तुम्हारी माँ हूँ, इसीलिए तुम्हें नसीहत कर रही हूँ। लड़ाई झगड़े से कुछ हासिल नहीं होता। इंसान अपनी अहमियत दूसरों की नज़र में कम करता है बस। इनके पास माँ नहीं। अगर होती वो तो वो आज इतनी तल्ख या ऐसे बदकलाम नहीं होती। इनको किसी ने नसीहत नहीं की। तुम्हारे पास माँ है तो कद्र करो। वो सिर्फ तुम्हें और तुम्हारी मामी को जवाब दे कर गई हैं। क्यों? क्योंकि तुम दोनों ने इनके बारे में गलत बयानी की। हाला बिला वजह मत उलझो, नज़रअंदाज करो। वो आसमान से गिरी हैं, संभलने में वक्त लगेगा। अरफा बेहद प्यार और नरमी से इसे समझाने लगी। वो खामोशी से होकर बैठ गई। अम्मी, वो बदतमीज़ी करती हैं। मेरा बच्चा, मैंने तुम्हारी ये तरबियत तो नहीं की है कि बुराई का जवाब बुराई से दो। इनके साथ जैसे रहोगी वो तुम्हारे साथ वैसे ही रवैया अपनाएंगी। 1-2 माह में हम यहाँ से चले जाएंगे। तुम अपना आपा मत खो। तुम खुद लड़की ज़ात हो, इनकी तकलीफ़ समझ सकती हो। मैं जानती हूँ वो अपने घर वालों की वजह से इतनी सख्त हो गई हैं। अब तुम अपना अंदाज़ बदलो। मेरी बेटी बहुत समझदार है। यानी आप ये कह रही हैं कि इनको अपनी अच्छाई के ज़रिए लहजा तब्दील करने में मजबूर कर दूँ? हो, ऐसा हो ही ना जाए। हाँ चंदा, अब जाओ भाभी बेगम का हाथ बटाओ, इसे पुचकारते हुए कहा। तौबा अम्मी, लगता है इस घर में मामी का हाथ बटाने ही आई हूँ मैं बस। पैर पटक कर मुँह बसोरती बाहर निकल गई। अरफा इस झल्ली की बातों को नज़रअंदाज करके मुस्कुराते हुए बेड पे बिखरे दुपट्टे तय करने लगी। हर सू रात की चांदनी बरस रही थी। इलाके के तमाम घर
کھڑکیوں سے چمک اٹھ رہی تھی۔ خان منزل میں سب کھانے سے فارغ ہو کے بیٹھے تھے۔ خواتین کچن میں گھس چکی تھیں، جبکہ رحیم خان اور کریم خان دونوں بھائی کمرے میں ساتھ بیٹھے رجسٹر میں دکان کا حساب کتاب دیکھ رہے تھے۔ چچی نے یوشے کو لیلا کی جلوے گری سنا ڈالی اور وہ سر تھام کے رہ گیا۔ اب کون اس سر پھیری کو سمجھاتا؟ بھاری سر کے ساتھ نجف کو چائے کا کہہ کر وہ چپ چھت پہ چلا آیا۔ چارپائی پہ بیٹھ کر اس نے دونوں ہاتھ پیچھے نکال دیے اور آسمان کو دیکھنے لگا۔ یہ چہرے جھکایا تو مزمل پاس بیٹھا ملا۔ آہٹ پہ چہرہ جھکایا تو مزمل پاس بیٹھا ملا۔ خان صاحب، اب کیا کر دیا بھابی نے جو منہ لٹکا کے بیٹھے ہوئے ہو؟ لب دبا کر مزمل نے تشویش سے پوچھا تو یوشے نے سانس بھری۔ یہ پوچھ انہوں نے گھر والوں کو آج کیا کچھ نہیں کہا۔ چچی اور مائدہ کو خوب باتیں سنائی ہیں اور یہ بھی کہا کہ میں نے ان کو خطوط لکھے جو میکال صاحب نے پڑھ لیے اور سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ وہ پریشان حال دل کا غبار نکالنے لگا۔ مزمل کی ہنسی چھوٹی۔ بہت ہمدردی ہے مجھے تجھ سے۔ بھابی سوچ سے زیادہ آفت کی پرکالہ نکلی ہیں۔ ان کی تعریف کم کر۔ میرا دماغ کام کرنا چھوڑ چکا ہے۔ ذمہ داری بڑھ گئی۔ دکان پہ بیٹھ کر سر الگ دکھنے لگا ہے۔ 2-3 جگہ میں نے کام کے سلسلے میں بات کی ہے، دعا کر جاب مل جائے۔ پریشان کیوں ہوتا ہے لالے؟ سب ہو جائے گا، دکان بھی تو اپنی ہے۔ مزمل نے تسلی دیتے ہوئے اس کے کندھے پہ بازو رکھا۔ یار کیوں پریشان نہ ہوں، اب بیوی والا ہوں۔ دکان پہ بیٹھنے سے پیسے ڈبل تھوڑی ہوں گے، منافع تو اتنا ہی گھر آئے گا نا۔ امی ابو دونوں کے دوائیاں، گھر کا خرچہ، بجلی پانی کا بل اور دیگر اخراجات بہت ہوتے ہیں۔ مہنگائی تو نے دیکھی، ہم تو پھر بھی صبر و شکر سے رہ رہے ہیں، پر اب ایک محترمہ اور آ گئی ہیں، ان کے خرچے ہم سے ڈبل ہیں۔ نیند کی خمار کی وجہ سے اس نے آنکھیں رگڑیں۔ اس کے چہرے پہ فکرمندی واضح جھلک رہی تھی۔ مزمل دھیمے سے مسکرایا۔ تو اتنا سیریس ہو جائے گا سوچا نہیں تھا۔ شادی کے بعد واقعی اچھوں کو تارے دکھائی جاتے ہیں۔ مسئلہ ہمارا نہیں ہے، ہم تو رہ رہے ہیں اور رہ لیں گے، پر میڈم ان کا کیا قصور؟ بس مجھے ان کے لیے اچھا نہیں لگتا۔ میں واقعی ان کے قابل نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیا سوچ کر نکاح کا بول دیا، جیسے پیچھے سونے کا کان میرے ابا نے کھود رکھے تھے، جو خانزادی صاحبہ کو پوری ہو جائے گی۔ اب اس نے چہرے پہ ہاتھ پھیرا تو بال ماتھے پہ بکھر گئے۔ تبھی نجف چائے لے آئی۔ اپنے بھائی کو زہر دے دو، دماغ خراب ہو گیا ہے، بہکی باتیں کر رہا ہے، مزمل نے جھنجھلا کر کہا۔ وہ اسے سمجھا کر تھک چکا تھا کہ قسمت کو یہی منظور تھا، تم دونوں کا جوڑا اوپر سے آسمان میں بن گیا تھا۔ پر یوشے کو مجال ہے جو سمجھ آئی۔ لاکھ وہ لیلا کو زچ کرتا، پر دل میں اس کے لیے بے حد ہمدردی تھی۔ تم لوگ میرا مسئلہ سمجھ ہی نہیں سکتے، خدا کی قسم شادی کے بعد سکھ چین اڑ گیا ہے۔ کون سی منحوس گھڑی تھی جو میں اس کلب گیا اور نجف کی موجودگی میں وہ بات جاری کرنے سے خاموش ہو گیا۔ کس نے کہا تھا پنکھے خان بننے کو؟ مزمل نے اکتا کر پوچھا اور اپنا بھاری بازو اس کے کندھے پہ اٹھایا۔ نگاہیں چھت کی خالی دروازے پہ جمی تھیں، پر ناکام لوٹ آئیں۔ ابھی نظروں کے پیاس کسی کے دیدار سے کہاں بجھی تھی، کیونکہ میری شکل پہ پاگل چریا اور گدھا لکھا ہے، وہ بھی بڑا بڑا۔ یہ دیکھ، ادھر اور ادھر بھی بڑبڑایا۔ یوشے نے جھنجھلاتے ہوئے ایک بار دائیں گال
پھر بائیں گال اور آخر میں ماتھے کی جانب اشارہ کیا۔ مزمل نے بھویں سکوڑ کے متلاشی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ دکھا ذرا، یہ دیکھ، تیری بھابھی کو 400 میل کے فاصلے سے بھی یہ میری صورت پہ لکھا نظر آ جاتا ہے اور تجھے ایک فٹ سے نظر نہیں آ رہا۔ سلگتے ہوئے چائے کا کپ اٹھا کر اس نے لبوں سے لگایا۔ نجف دبی دبی ہنسی ہنسنے لگی۔ ہاں دیکھ گیا، بیچارہ لکھا ہے۔ مزمل ہاتھ پہ ہاتھ مار کے جشن مناتے ہوئے بولا، کمینے، اللہ کرتا تیری کبھی شادی نہ ہو۔ لالے اب ایسی بددعا تو نہ دے۔ مانا تیرا تجربہ بہت برا ثابت ہوا ہے، پر میں میڈم جیسی لڑکی نہیں بیاہ کر لاؤں گا۔ نجف کھڑی ہنس رہی تھی۔ مزمل نے ایک نگاہ اس پہ ڈال دی اور پھر دروازے کو دیکھا، شاید وہ اوپر آ جاتی۔ میں تو کوئی سادہ سیدھی ہی لڑکی سے شادی کروں گا، اللہ کرے وہ ملے ہی نہ۔ اللہ آمین، یوشے نے جل کر کہا۔ بیچارہ، مزمل کے لبوں سے بے ساختہ پھسلا۔ کمینے، غائب ہو جا اب بس، ورنہ یہی گرم چائے اڑیل دوں گا۔ اس نے کپ ہونٹوں سے جدا کیا۔ بیچاری میڈم، ان کے نصیب میں یہ کنگلا ڈرائیور آیا ہے۔ کیا قسمت پائی ہے تو نے ہور کے ساتھ لنگور۔ جاتے ہوئے بھی وہ اسے زچ کرنا نہیں بھولا۔ یوشے نے پیر سے جوتا اتار کے نشانہ لیا، اس سے پہلے ہی وہ چھت کی دیوار پھلانگ گیا۔ نجف جو کھڑی دانت نکال رہی تھی، یوشے نے دانت پیس کر دیکھا۔ بھاگو، چلو فوراً۔ نشتہ وہ چھیڑ کے بھاگ گئی۔ یوشے نے سر جھٹکا۔ اف چل یوشے نیچے چل، محترمہ کو آج جلا کر راکھ کرنا ہے۔ کیسے کہہ دیا کہ یوشے ان سے محبت کرتا ہے؟ ہونا ہے میں اور ان سے محبت، اتنے برے دن بھی میرے نہیں آئے۔ گلستہ ہوا وہ کھڑا ہوا اور نیچے چل دیا۔ کب تک چلے گا یہ سب؟ وہ جو مسلسل شہریار کی تصویر دیکھ رہی تھی، یوشے کی بات پہ سر اٹھایا۔ وہ مسیری کی پائنتی کے پاس کھڑا تھا۔ پتہ نہیں محبت بھلا کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ تمہیں پتہ ہے یوشے، میری زندگی میں صرف ایک مرد آیا جس نے مجھے سنا، میری ہر درد پہ مرہم رکھا۔ وہ جذبات کی شدت سے چور لہجے میں کہہ رہی تھی اور مقابل کھڑے یوشے نے بیزاری سے کان کو لو مس لی۔ اور وہ معلوم ہے کون تھا؟ لیلک نے سر اٹھا کے اس کے بیزار آنکھوں میں دیکھا۔ معلوم ہے، وہ ممی ڈیڈی ہی ہوگا یقیناً۔ تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اگر مجھ سے بھی اپنے مسئلے شیئر کرتی تو میں سن لیتا۔ جلن کے باعث اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کس انداز میں وہ شکوہ اور طنز کر گیا۔ شٹ اپ، تم اس قابل ہو جو میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتی؟ تنکتے ہوئے اس نے چلا کر کہا۔ آواز نیچی رکھیں، یہ آپ کی حویلی نہیں جو دور دور تک آواز نہ جائے۔ ادھر دیوار کے بھی کان ہوتے ہیں۔ یوشے کا میٹر گھوما۔ لیلک طیش کے عالم میں کھڑی ہوئی۔ تو تم ہر بات میں شیری کو بیچ میں کیوں لاتے ہو؟ ان کے بارے میں ہر وقت زہر اگلتے رہتے ہو۔ رہو گے تو میں خاموش نہیں رہوں گی۔ آنکھیں یوشے کی آنکھوں میں گاڑے چبا چبا کر کہا۔ اتنا بے غیرت نہیں جو اپنی عورت کے منہ سے کسی نامحرم کا نام مسلسل سنے، اس واسطے کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے۔ کراچی میں رہنے والے ہوں تو کیا، پر ہوں ایک پٹھان، تو کوشش کیا کریں اس پٹھان کا غصہ نہ دلائیں، کیونکہ غصے کے وقت ہمارا دماغ پھر کچھ برداشت نہیں کرتا۔ صفاقی سے اس کے چہرے پہ جھکتے وہ غرایا۔ سفید چہرے پہ خون جھلک رہا تھا۔ لیلک نے دانت کھچا کے اس کے کندھے پہ ہاتھ مار کے اسے دور دھکیلا۔ کرو غصہ اور 2 طلاق۔
وہ ہذیانی پن سے چیخی، میڈم ہمارا دماغ مزید خراب نہ کریں، ہم اگر برداشت کر رہا ہے تو مزید نہ آزمائیں، یہ نہ ہو کہ پھر آپ کا نقصان ہو جائے۔ اس کے منہ سے طلاق لفظ سن کے یوشے نے خود کو ٹھنڈا کیا اور سنبھل کر بولا۔ لیلک پتھریلے نگاہوں سے اسے دیکھتی گئی۔ عذاب کر دی ہے میری زندگی تم لوگوں نے، وہ پھر بلند آواز میں چیخی اور مسیری پہ ڈہ گئی۔ یوشے کے جبڑے بھیج گئے، سرد نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ مسیری کے ارد گرد بھی وہ یوشے کو برداشت نہیں کرتی تھی۔ باہر سے یوشے نے 2 آبنوسی لکڑی کی کرسیاں لا کر رکھ دی تھیں۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ یوشے کا گرم دماغ ٹھنڈا ہوا تو واش روم سے وہ فریش ہو آیا۔ کرتا اور شلوار میں ملبوس گلے میں پڑی چین بھیگ گئی تھی۔ اتار کے اس نے ایک طرف رکھی اور آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ کیا برائی تھی اس میں؟ وہ شہریار عالم سے بالکل مختلف تھا، پر ایک پٹھان تھا۔ بھلا پٹھانوں سے خوبصورت بھی کوئی ہوتا ہے؟ یوشے سوچتا رہا، پھر چین اٹھا کے واپس گلے میں ڈال لی۔ گیلے بال ماتھے سے اٹھا کر پیچھے کیے، گردن موڑ کر لیلک پہ نگاہ ڈالی تو وہ آڑھی ترچھی سی اسی انداز میں لیٹی تھی، پیر نیچے لٹک رہے تھے، منہ تکیے میں تھا۔ سانس بھر کے یوشے نے اس کی جانب قدم بڑھائے۔ سیاہ لمبے ریشمی بال کسی بہتی آبشار کی مانند بستر پہ پھیلے ہوئے تھے۔ گلابی رنگ اس کی رنگت پہ خوب اٹھ رہا تھا۔ سوتے ہوئے وہ انتہائی معصوم لڑکی لگی۔ اس سوچ پر یوشے کی آنکھیں اوپر چڑھ گئیں۔ بند موبائل ایک طرف پڑا تھا۔ لیلک کو جگانا مطلب شیرنی کو بیدار کرنا تھا۔ یوشے نے اس کے سوتے رہنے میں ہی عافیت جانی اور اس کے پیر اٹھا کر مسیری پہ رکھے اور درست کر کے لٹایا۔ نظر اس کے سفید ململ سے گراس پیروں پہ گئی۔ بے اختیار لبوں سے مسکراہٹ امٹ آئی۔ سر جھٹک کے بیڈ شیٹ کی ہم رنگ چادر اس پہ ڈال کر خود دوسرا تکیہ لے کر فرش پہ بچھے قالین پر لیٹ گیا۔ دل میں ملال اٹھ رہے تھے جنہیں بار بار وہ دبانے لگا۔ آج وہ کافی تھکا ہوا تھا۔ ذہنی سکون اس کا بالکل غرق ہو گیا تھا۔ نہ گھر میں سکھ تھا نہ باہر، اور اسی تھکان اور خمار کی باعث لیلک سے بھی منہ ماری ہو گئی۔ پر کہاں خانزادی جو خان کے آگے دب جاتی، وہی خاموش رہنے میں عافیت سمجھتا تھا۔ سوچوں میں ڈوبے ہوئے کہتی کونی موڑ کے بازو آنکھوں پہ رکھے سونے کی تکدو میں لگا رہا۔ نیند بھی کچھ دیر بعد مہربان ہو گئی۔ مائدہ کون آیا ہے؟ دروازے کی دستک پہ مائدہ دروازہ کھولنے گئی تھی۔ 2 منٹ بعد جب واپس نہ لوٹی تو عرفہ نے آواز لگا کر پوچھا، باقی سب کاموں میں مصروف تھے؟ اتوار کا دن تھا، بچے گلی میں خوب ہلہ ڈالے بیٹھے تھے۔ کوئی نہیں ہے، بس یہ سمیر بال لینے آیا ہے۔ مزمل کو آنکھیں دکھا کر اس نے چہرہ اندر کی طرف موڑا اور گھبراہٹ پر قابو پاتے کہا، مسئلہ کیا ہے؟ آپ دفع کیوں نہیں ہو رہے ہو؟ مسئلہ آپ ہے، مزمل دروازے پہ جھولتا ہوا بولا۔ مائدہ نے بھوری آنکھیں چھوٹی کی اسے دیکھا۔ دوپٹہ سر پہ اوڑھے پلو سے اس نے ہاتھ کی مدد سے آدھا چہرہ چھپا لیا تھا۔ مسئلہ میں نہیں، تم خود ہو۔ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟
یہ سارا عاشقی کا بھوت 2 دن میں نکل جائے گا اگر میں نے اپنے ابا سے شکایت لگا کر تمہاری ٹانگیں نہ تڑوائیں۔ حلوہ پوری کی تھیلی اس سے چھپٹ کر وہ بولی۔ مزمل اطمینان سے ہنسا۔ ابھی تو ناچیز پیروں پہ چل کر آتا ہے، پھر سر کے بل چل کر آئے گا۔ اس کی آنکھوں میں محبت ناچ رہی تھی اور معدہ کا سر گھوم رہا تھا۔ عجیب، یہ پاگل شخص پیچھے پڑ گیا تھا۔ یوشے کو بتا دوں گی میں تمہاری یہ کرتوت۔ وہ دھمکانے لگی۔ شاید دھمکی کام آ جاتی۔ یوشے کے اپنے مسئلے بہت ہیں، کہاں وہ ان مسئلوں میں پڑے گا۔ بس آپ ہاں کریں، قسم سے میری امی کل ہی رشتہ لے کر آ جائیں گی۔ اس کی بات سن کر معدہ کی آنکھیں پھیل گئیں اور غصے کے مارے چہرہ سرخ پڑ گیا اور درعام مزمل کے منہ پہ اس نے دروازہ بند کر دیا۔ لفنگا۔ پیچھے پلٹی تو نجف کمر پہ ہاتھ رکھے شرارتی نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ کیا ہے تمہیں؟ چہرے پہ برہمی لائے کہا۔ کیا کہہ رہے تھے مزمل بھائی؟ تجسس۔ کچھ نہیں، یہ حلوہ پوری کر گیا ہے، شاید مامی نے منگائے ہیں۔ وہ گھبراہٹ چھپاتی فرار ہوئی اور پیچھے نجف نے ہنسی کا گلا گھونٹا۔ سب مجھے بیوقوف سمجھتے ہیں، پر کسی کو نہیں معلوم اس گھر میں سب سے تیز کان میرے ہیں۔ بڑبڑا کر اٹھاتی ہوئی شانے اچکا کر وہ صحن میں بچھے جھولے پہ بیٹھ گئی۔ سفید چھت پہ لٹکا پنکھا تیزی سے گول گھوم رہا تھا، اس کے باوجود وہ گرمی سے بہر رہی تھی۔ کم سے کم اے سی ہی لگوا لو اس کمرے میں۔ یوشے کو بیدار ہوتا دیکھ وہ فوراً بولی۔ یوشے نے نظر انداز کیا اور پھر پورا انگڑائی لیتے اٹھ کر بیٹھا۔ دھوپ میں رنگت سرخ پڑ رہی تھی۔ کھڑکی سے پردے یقیناً لیلک بی بی نے ہی ہٹائے تھے۔ کچھ کہہ رہی ہوں نا میں، سنائی نہیں دے رہا؟ پانتی کے قریب جا کر وہ یوشے کی طرف جھکی۔ میں افورڈ نہیں کر سکتا، یک لفظ جملہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کنگلے انسان، نیا لفظ نوازا۔ یوشے نے عقیدت سے دل پہ ہاتھ رکھا۔ جاہل۔ یوشے مزید آنکھیں جھپک کر مسکرایا۔ لیلک مسیری سے اتر کے اس کے سامنے آئی اور اسے بازو پہ ہاتھ مار کے دور دھکیلا۔ یوشے کا قہقہا بلند ہوا۔ صبح صبح لڑنا چاہ رہی ہیں؟ دیکھ لیں، عادت پڑ جائے گی میری، شرارت سے کہتا وہ قریب ہوا۔ تمہاری باتوں سے مجھے رتی برابر فرق نہیں پڑتا۔ میں تمہیں اپنا شوہر ہی نہیں مانتی۔ وہ بھی ڈھٹائی سے بولی۔ یوشے نے اس کی کلائی تھامی۔ لیلک نے کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھا، پر اسے جیسے فرق نہیں پڑا اور اس نے زبردستی ساتھ گھسیٹا، آئینے کے سامنے لا کر اپنے برابر کھڑا کیا۔ چند لمحوں کے لیے وقت رکا تھا۔ پیچھے موجود آوازیں، وہ شور و غل، سب میوٹ پہ چلا گیا۔ یوشے خان اور صرف لیلک خانزادی کا عکس تھا منظر میں۔ وہ سفید شرٹ اور سیاہ ٹراؤزر پہنے کھڑا تھا۔ ایک ہاتھ ٹراؤزر کی جیب میں تھا۔ بھوری اور سیاہ مکس بال لاپرواہی سے ماتھے پہ گرے تھے۔ سلیوز سلور نما چین شرٹ کے گول گلے کے اندر
छिपी थी। सिल्वर नुमा चेन शर्ट के गोल गले के अंदर छुपी थी। सख्त जैतून सा चेहरा, खड़ी नाक, क्लीन शेव, भूरी गहरी आंखें नींद के खुमार से आलूदा थीं। अच्छी जसामत थी लैलक, जिसकी अपनी कदो कामत ऊंची थी। इसके बावजूद वो यूशे के बराबर कद की नहीं थी। यूशे के कंधे से 1 इंच ऊंचा इसका कद था। यूशे जो हमेशा से इसकी आंखों में काजल की मोटी लकीर देखता था, अब चंद दिनों से ये सोनी काली खोली सी आंखें देखने का आदी हो गया था। इसने जेब से एक हाथ बाहर निकाला। बताएं क्या कमी है मुझ में जो आप मुझे शौहर तस्लीम नहीं कर सकती। सीने पे हाथ बांध कर वो इसकी जानिब घूमा। लैलक ने तवक्कुफ से इसे देखा, फिर इस्तेज़ाइया हंसी। थोड़ी बॉडी बना ली तो क्या लगता है मैं इम्प्रेस हो जाऊंगी। खैर, तुम्हें गलत साबित कर दूंगी। पहले तुमसे ये नफ़रत पता है क्यों है इतनी? तुम मेरी खुशियों के कातिल बन गए। गलत बात कर रही हैं आप। यूशे को फ़र्क नहीं पड़ा। और तो ओह, तो चलो ये सुनो, मुझे तुम्हारे इस वजूद से फ़र्क नहीं पड़ता। होगे तुम पठान। हकीकत यह है कि तुम खानजादी के काबिल नहीं। तुम्हारी खूबसूरती से मुझे गर्ज नहीं। खान साहब, तुम मेरे बराबर नहीं हो। मेरा और तुम्हारा स्टैंडर्ड ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो सफाकी ओ तनफ़ुर से कहती इसके दिल के मुकाम पे अंगुश्त गाड़ चुकी थी। यूशे के चेहरे के असाब तन गए। ये सख्त अल्फाज तीर की तरह दिल ज़ख्मी कर गए थे। बिना जवाब दिए वो पलट गया। लैलक इसकी चौड़ी पुश्त देखती रह गई। बहुत ज़रूरी थी खान साहब इस डोज की तुम्हें। बहुत ज़रूरत थी खान साहब इस डोज की तुम्हें। मैं तुम्हें अपने लफ्ज़ों से ज़ख्मी कर दूंगी कि तुम पछताओगे कि क्यों मुझसे निकाह किया। तनफ़्फ़ुर से सोचती वो मसेरी के पास जाकर चादर तय करने लगी। सोचने को इंसान सोचे कि ये नफ़रत, ये दिल में लगी आग कहाँ से भड़कती, तो जवाब यही आएगा कि इस रात जब खानज़ादी का खान से निकाह हुआ। सो गाइस, ये वीडियो हम यही एंड करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।